اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام قرار دے دیا ہے زینت اللہ، زینت کو، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور یہ خاص ہوں گی قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما حرم، بلا شبہ حرام قرار دیا ہے ربی الفواحش، میرے پروردگار نے بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری طور پہ ہو یا پوشیدہ طور پہ ہو، والاثم، اور گناہ گاری کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کو، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، ما لم ینزل به سلطانہ، کہ جس پر اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی باتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جو وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ ایک گھڑی کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی آگے بڑھتا ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات ہمارے سامنے گزری ہیں۔ ان گزشتہ دروس میں اللہ نے نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی ضمن میں ستر پوشی کو جو اولیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا تھا، اور یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ ستر پوشی یہ انسان کے لیے فرض کے درجے میں ہے، مگر نماز کے اوقات میں اس کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف جو برہنہ طواف مشرکین عرب کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ اللہ کے گھر کا بالکل ننگے ہو کر طواف کیا جائے، یہ تو کھلی بے حیائی ہے، اور ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ مشرکین عرب، ان کا کنسیپٹ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس لباس میں ہم روز مرہ کے کام کاج کرتے ہیں، اور جس لباس کو زیب تن کر کے ہم گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اب اس لباس میں اللہ کے گھر کا طواف یہ درست نہیں ہے۔ اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا خود ساختہ نظریہ ہے۔ اللہ نے تو کہیں بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جس لباس میں تم گناہ کرتے ہو اس لباس میں تم اللہ کے سامنے نہیں آ سکتے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، معاذ اللہ، ایسا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اور اسی کے ذیل میں مرد کا جو سطر ہے اس کے احکام بھی آپ کے سامنے آئے، عورت کا جو سطر ہے اس کے احکام بھی آپ کے سامنے آئے، اور اتنی بات ذہن میں رہے کہ نماز کے اوقات میں عورت اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں یہ کھول سکتی ہے، 3 اعضاء۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی عضو کھلا ہوگا تو سرے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مرد کا سطر کھل جائے، اگر مرد کا سطر کھل جائے نماز کی حالت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ باقی فرائض کے ساتھ ساتھ سطر کا چھپانا یہ فرائض میں داخل ہے، اور کوئی بھی فرض اگر رہ جائے تو عبادت نہیں ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اب آج کی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا، اور جیسا کہ گزشتہ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو واضح کیا تھا کہ حلت و حرمت کا اختیار
جائز اور کسی بھی چیز کو ناجائز قرار دینے کا حقیقی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی کسی چیز کو حلال قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کسی چیز کو حرام قرار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجتہدین ہیں، فقہائے کرام، وہ بھی بعض چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہوتے ہیں، بعض چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی حلال و حرام کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو پھر کبھی نبی جو ہے وہ حلال و حرام کسی چیز کے بارے میں بتاتا نظر آتا ہے، کبھی ایک فقی نظر آتا ہے، کبھی ایک مفتی نظر آتا ہے، تو پھر اب کیسے تطبیق دی جائے گی؟ اب اس کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں۔ معزز سامعین، نبی جب کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیتا ہے تو نبی کوئی بھی چیز اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو نبی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جو پہلی تفسیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی ہیں جو مردار ہونے کے باوجود حلال قرار رکھی ہیں، جو مردار ہونے کے باوجود کیا ہے؟ لوگوں کے لیے حلال ہیں۔ السمک والجراد، فرمایا کہ مچھلی اور ٹڈی، مچھلی اگر مر بھی جائے گی تو اگر پکڑنے کے بعد وہ مری ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر ہی الٹ ہو جائے، اوپر آ جائے، وہ حرام ہوگی، لیکن اگر اس کو پکڑا اور وہ پھر مر گئی، اور عموماً مچھلی کو جیسے ہی پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگرچہ مردہ ہے لیکن اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح جو ٹڈی ہے یہ بھی اگر مر جائے تو یہ بھی کیا ہو رہتی ہے؟ یہ بھی حلال رہتی ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیں، بسا اوقات جب لوگوں کے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ان کے ذہن میں اشکال آ جاتا ہے کہ بھائی ہم تو کھاتے نہیں، ہمیں تو کراہت آتی ہے۔ تو بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کو حلال قرار دیا جا رہا ہو آپ اس کو کھائیں بھی۔ ایک چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، آپ نہیں کھاتے تو آپ کو اجازت ہے نہ کھائیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ لیکن ہم شریعت کے احکام پر منہ نہیں بسوڑ سکتے، اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے کسی حکم، اللہ کے کسی امر پر انسان کو شکوہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ معزز سامعین، اب بعض دفعہ مجتہدین فقہائے کرام بھی کسی چیز کو حلال و حرام کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات مفتیان اعظام بھی۔ ان دونوں کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ قرآن و سنت کے اصول کی روشنی میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو انہی اصولوں کی جو ہے وہ وضاحت میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ صرف اسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر سے وہ کسی چیز کو، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کا فتویٰ جاری نہیں فرماتے۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا کہ حقیقی طور پہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نبی بھی اگر کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے۔ ایک مجتہد فقی اور مفتی اگر کسی چیز کو حلال و حرام کا فتویٰ جاری کر رہا ہوتا ہے تو انہی اصولوں میں غور و فکر کرنے کے بعد جاری کر رہا ہوتا ہے۔ اصول قرآن و سنت کے ہی ہوتے ہیں۔ اصول کہاں ہوتے ہیں؟ قرآن و سنت میں ہوتے ہیں۔ اب معزز سامعین، ایک چیز تو میں نے عرض کیا کہ اس سبق میں حلال و حرام کی جو ہے وہ اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ حلال و حرام یہ ایسی چیز نہیں کہ جو کسی کے ذہن کی اختراع ہو، بلکہ یہ اللہ کا ذاتی عمل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قوم تھی، اب اس کے اندر ایک بگاڑ آ گیا تھا۔ بگاڑ کیا تھا کہ انہوں نے دین کو رہبانیت کے ساتھ خاص کر لی۔ انہوں نے یہ نظریہ اور کنسپٹ بنا لیا اگر کسی کو دیندار رہنا ہے تو اسے یہ دنیا چھوڑنی ہوگی۔ اسے دنیا کی نعمتوں سے کیا غرض، اسے دنیا کے عیش و عشرت اور آرام سے کیا غرض۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ پھٹے پرانے لباس پہن لیتے تھے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو از خود اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے تھے اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے اور وہیں پر زندگی بھر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ اب یہاں پہ گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، از خود حرام کیا تھا، اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں بھی جنگلوں کی طرف نکل جاؤں، صحراؤں کی طرف نکل جاؤں، دنیا کی ساری ناز و نام اور عیش و عشرت آرام کو خیر بات کہہ دوں،
رشتے ناتے سب کچھ چھوڑ دوں، تو ہمیں دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر بیوی ہے تو اس کے حق ادا کرو، اس کے نان نفقے کی فکر کرو، اس کے جو ہے وہ اس کے لباس کی، اس کے رہائش کی فکر کرو، اولاد ہے تو اس کے کھانے پینے کی فکر کو۔ اللہ نے ان چیزوں میں تمہارے لیے اجر اور تمہارے لیے مقام رکھا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا ما شئتم، تم جیسا لباس چاہو پہن سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اب اس میں کیا ہے کہ اب یہاں پہ سوال پیدا، کیا قیمتی سے قیمتی لباس بھی زیب تن کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ لباس خریدا جس کی قیمت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 27 اونٹنیوں کے برابر تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اسی طرح ایک حاکم تھے دومت الجندل کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لباس بھیجا جو 35 اونٹوں کے برابر اس کی قیمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زیب تن فرمایا، لیکن حضور کی عام جو عادت مبارکہ تھی وہ سادگی کی تھی، سادہ لباس پسند فرماتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار قیمتی لباس اس لیے پہنا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر جائز جو ہے وہ آپ راستے پہ چلتے ہوئے اور جائز امور کو اختیار کرتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے مہنگے سے مہنگا لباس بھی پہن لیتے ہیں تو اس کا پہننا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات سمجھیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہو، ان یکون لہ ثوبا حسنا ونعلہ حسنا، بہت اچھا اور قیمتی جوتا اس نے پہنا ہوا ہو، ومرکبہ حسنا، بڑی اچھی اور قیمتی سواری اس کے پاس ہو، تو کیا یہ کبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ تو زینت ہے، یہ تو جمال ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، جمال والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کبر کا کہ کبر کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْكِبْرَ غَمْطُ النَّاسِ، کبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھو، اپنے آپ کو بہتر سمجھو، چاہے جو ہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ رتبے میں ہو، مقام میں ہو، دنیا داری میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو۔ جب تم لوگوں کو کمتر سمجھو گے تو یہ کبر کی ایک علامت ہے، یہ بھی کبر کی ایک قسم ہے۔ اور فرمایا کہ وَبَطْرُ الْحَقِّ، اگر تم حق کو سمجھنے کے بعد بھی جھٹلا دیتے ہو تو یہ بھی کبر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ انسان حق بات کو سمجھ لے لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اس کا انکار کر دے، کوئی تعویل کر دے، تو جی گل تو تھوڑی ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہے ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن میرا مدعا یہ ہے، یہ سب کبر ہے۔ ایک بات جب حق طریقے سے سمجھ آ گئی، سامنے آ گئی، اب اس کو قبول کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے بھائی، بات سمجھیں۔ تو کبر کی کتنی علامتیں ہیں؟ کبر کتنی قسم کا ہے؟ 2 قسم کا۔ ایک یہ کہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، خود اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ حق بات کو سمجھنے کے باوجود اس کو کیا کر دینا؟ اس کا انکار کر دینا، اس کو جھٹلا دینا، یہ بھی کبر کی ایک قسم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس تعریف کے ذیل میں کیا اچھا لباس یہ تکبر کی نشانی ہے؟ قیمتی جوتے کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ اچھی اور مہنگی سے مہنگی گاڑی اور سواری کیا یہ کبر کی علامت ہے؟ نہیں بھائی۔ ہاں، اگر اچھا لباس پہنتے ہوئے کسی کے دل میں کبر آ گیا تو پھر کبر ہوگا۔ بہت مہنگے جوتے پہن کر یا بہت اچھی سواری پہ بیٹھ کر اب وہ اگر اترا رہا ہے تو یہ کبر ہے، اچھی سواری کبر نہیں ہے۔ اب جو دل میں وہ ایک جذبات اور کیفیت آئی نا جس کو لے کر یہ چل رہا ہے، ایک بسا اوقات یہ ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے کوئی جذبات دل میں آ جاتا ہے، کوئی خیال آ جاتا ہے، وہ بھی کبر نہیں ہوتا۔ خود ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے انسان کا تکبر واضح ہو رہا ہو، یہ کبر ہوتا ہے۔ اگر خیال آ جائے تو خیال آپ فوراً جھٹک دیں تو وہ کبر نہیں ہوگا، وہ تو ایک شیطان کا وسوسہ ہوگا، آپ نے اس کو جھٹکا اس پہ تو بلکہ آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، بات سمجھیں۔ اسی طرح معزز سامعین، اب یہاں پر دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے جس کا پیچھے آیات میں بھی ذکر ہے کہ زینت جو ہے، اب اللہ نے کیا فرمایا پیچھے کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی جو جائز زینت ہے اسے اختیار کرنے کا اللہ خود حکم دے رہے ہیں۔ یعنی اب اس میں وضاحت یہ آ جائے گی کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی توفیق ہے، جتنی گنجائش ہے، اس قدر زینت اختیار کی جا سکتی ہے اور وہ کرنی بھی چاہیے، خاص طور پہ عبادات اور طاعات کے موقع پر، یعنی جب مسجد میں انسان نماز کے لیے آ رہا ہو اس وقت زینت کو خاص طور پہ اختیار کرنے کا حکم ملا ہے۔
آگے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کون ہے اللہ کی زینت کو حرام قرار دینے والا؟ یعنی جس طرح حضرت اسماعیل کی قوم نے، ان کی آگے جو ہے وہ امت نے جائز چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر لیا، اور عیسائیوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ عیسائیوں نے بھی، آج بھی یورپ کے جو پادری ہیں ان کی جو چرچیں ہیں، ان کے اندر غیر شادی شدہ پادری اور راہبہ عورتوں کی بھرمار ہے، اور اسلام کو قدامت پسند دین کہا جاتا ہے۔ اور دقیانوسی جو ہے وہ کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف، اور خود ایسے جاہل اور اجڑ ہیں کہ آج بھی یورپ کی چند و چوک روشنیوں کے اندر بھی جو ہے وہ وہاں پہ رہبانیت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، ان کی چرچوں میں اس کی بھرمار پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب تارک الدنیا بنے ہوئے ہیں، ایک خاص لباس ہے وہی انہوں نے پہننا ہے، اور شادی تک کے جو یعنی ایک طبعی اور بشری تقاضے ہیں ان تک سے منہ موڑا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کس پہ ہے؟ اعتراض اسلام پہ۔ کتنی جو ہے وہ تمسخر آمیز یہ بات ہے کہ خود تو رہبانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن قدامت پسندی کے اور دقیانوسی کے جو ٹائٹل ہیں، جو تانے ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان کی چرچوں کے اندر لواطت عام ہے، بدفعلی عام ہے۔ یہ گزشتہ دنوں اگر آپ اخبارات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوں تو ایک رپورٹ جاری ہوئی، اس رپورٹ کے اندر یہ چیزیں واضح ہوئیں کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب بچوں کے ساتھ وہاں پہ چرچوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں، اور یہ وہ زیادتیاں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے بڑے بڑے جو پادری ہیں، یعنی کہ جو فرانس کے بڑے پادری ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ویٹیکن سٹی، یہ ان کا ایک شہر ہے، اس کو ایک مذہبی مقام حاصل ہے جس طرح ہمارے ہاں مکہ اور مدینہ کو ہے۔ اب وہاں کے جو پادری ہوتے ہیں وہ پوپ، وہ بہت بڑے، ان کا مقام عام پادریوں سے زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آئمہ حرمین کو بھائی سب سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں کہ وہ تو حرم کے امام ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، بیت اللہ کے امام ہیں، تو ان کا مقام ہماری نظر میں کس قدر زیادہ ہے۔ اسی طرح اب ان پادریوں نے، جو ان کے سب سے بڑے درجے کے پادری، انہوں نے ان چیزوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اور یہ چیزیں بھائی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا۔ ہزاروں لاکھوں کی صورت میں ایسے جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپنے اوپر از خود ان چیزوں کو حرام کرنا جن کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ بات سمجھیں؟ اسی لیے معزز سامعین کہا گیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے، اب کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے؟ فرمایا زینت بھی اللہ کی ہی نکالی ہوئی ہے، اور زینت اختیار کرنا یہ بھی مثال کے طور پہ نہانا، دھونا ہے، اور خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، اچھی سواری، تیل کا استعمال کرنا، کنگھا کرنا، میل کچیل کو صاف کرنا ہے، عورتوں کا مہندی لگانا ہے، سرما وغیرہ مرد و زن کا لگانا، یہ ساری زینت کی چیزیں ہیں، اور یہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ کس کی پیدا کردہ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا، جس زینت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کون ہے اس زینت کو حرام کرنے والا؟ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، مثال کے طور پہ دانتوں کے اندر مصنوعی خلا اور فاصلہ پیدا کروانا، جیسے دانت ہیں بسا اوقات جڑے ہوتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر مصنوعی خلا جو ہے وہ اس کی تراش خراش کروا کے مصنوعی خلا پیدا کیا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ابرو بنوانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ابرو بناتی ہیں نا عورتیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے بالوں کو لمبا دکھانے کے لیے دوسرے بال ساتھ عورتوں کے لگانا، خواتین ایسا کرتی ہیں، بس ایک ہوتا ہے پراندہ وغیرہ استعمال کرنا، اس کی اجازت ہے، وہ بلا کراہا جائز ہے، لیکن اس طرح مصنوعی بالوں کے ساتھ جو ہے مصنوعی بال لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہے دانت ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے، اب آپ دانت لگوا سکتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ حقیقی دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر سونے یا چاندی کا خول پہنواتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بات سمجھیں؟ یعنی جو زینتیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور جن زینتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن کی اجازت۔ اسی طرح ایک چیز آتی ہے بھائی، یہ جسم کو کھدوا کر داغا جاتا ہے، اس کے اوپر نقش بنوائے جاتے ہیں،
یہ جدید زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیٹو بنوانا، یہ حرام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی طرح اپنے جسم پر جو ہے وہ دغوا کر نام لکھوانا، بسا اوقات نام لکھایا ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ چاند تارا، اس طرح کی چیزیں بنوائی ہوتی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے بھائی، یہ بالکل حرام ہے۔ ایسی چیزیں استعمال کرنا اور ایسی زینت اختیار کرنا یہ کیا ہے، یہ بھائی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو جائز زینت ہے وہ اللہ نے جائز قرار دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی بالکل اجازت۔ اور فرمایا وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اللہ نے جو رزق کا حلال قرار دے دیا ہے اس کو اگر کوئی حرام قرار دیتا ہے تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح معزز سامعین اللہ نے آگے فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات، یہی ہے جی، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ہے، لیکن خاص ہیں آخرت کے اندر ایمان والوں کے ساتھ۔ یعنی دنیا کے اندر یہ جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، جتنی یہ نعمتیں ہیں، جس طرح ایمان والوں کو ملیں گی تو یہ کفار کو بھی ملیں گے، اللہ کے دشمنوں کو بھی ملیں گے۔ لیکن جب معاملہ آخرت کا آ جائے گا تو پھر یہ خاص ہو جائیں گی کن کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ پھر اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے منکرین کو، نافرمانوں کو یہ چیزیں ہیں، یہ کہا خالصۃ یوم القیامہ کا یہ مطلب۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا کہ ہم آیات کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں علم رکھنے والی، جاننے والی قوم کے لیے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے، میرے پروردگار نے بے حیائی کو کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ بے حیائی ظاہری طور پہ ہو، اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، ہر طرح کی بے حیائی کی باتوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ والاسم، اور گناہ گاری کو بھی اللہ نے کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کو بھی اللہ نے، سرکشی کہتے ہیں زمین میں فساد کرنا، سرکشی کہتے ہیں کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا حق دبا لینا، یہ سرکشی ہے۔ تو فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ ہمیں ننگا طواف ہونے کا حکم کس نے دیا ہے، معاذ اللہ، اللہ نے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی جو ہے وہ غیر بلا دلیل بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی حرام۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور فرمایا ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بھئی ہر انسان کا وقت مقرر ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر قوم کا بھی وقت مقرر ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں آئیں بھئی، آل فرعون، بنی اسرائیل، اور جو ہے وہ قوم عمالقہ، یہ بڑی جاہ و جلال اور بڑی شان و شوکت والی قوم عاد، قوم سمود ہیں، ان کو کون بھول سکتا ہے؟ قوم صالح کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ ایسی ایسی قومیں تھیں کہ دنیا کے اوپر ان کا سکہ چلتا تھا، دنیا کے اوپر ان کی حکومتیں تھیں، لیکن بھائی آج وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جس طرح ایک انفرادی زندگی کا وقت مقرر ہے، تو اجتماعی قوموں کی زندگی کا بھی وقت کیا ہے؟ ایک وقت تھا مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا، ایک صدی ہو گئی بھائی، پوری ایک صدی ہو گئی، اب مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمان مفلوق الحال ہو گئے، مسلمان جو ہے وہ غریب الوطنی کا شکار ہیں۔ آج 50 سے زیادہ ممالک ہیں مسلم امت کے، لیکن ہر ملک جو ہے وہ انفرادی طور پہ کسی حیثیت کا مالک نہیں، انتہائی نہ، کسی مسلمان ملک کو عزت کی نگاہ سے دنیا میں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مسلمان اگر یورپ کے ایئرپورٹوں پہ اترتے ہیں تو جامع تلاشی لی جاتی ہے، ان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان ممالک ہمارے دوسرے مسلمان ممالک کو مشکوک نگاہوں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہی تو وجہ ہے نا، کبھی سعودیہ کے ویزوں پہ پابندی لگ رہی، کبھی دبئی کے ویزوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ کیوں ہے بھائی؟ اسی وجہ سے ہے، کچھ ہمارے اپنے کرتوت بھی ہیں۔ بہرحال فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت مقررہ آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اپنے مقررہ وقت سے موت ایک گھڑی کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔